نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجر نسب یاد کرانے کے لیے بنائی ہے۔ آپ اسے جتنی زیادہ توجہ سے سنیں گے اور دیکھیں گے اتنی جلدی سمجھ آ جائے گی، اور ویڈیو دیکھنے کے دوران ہی آپ کو یہ شجرہ نسب یاد ہو جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک مولانا طارق جمیل صاحب کی تحقیق کے مطابق 80 پشتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کو بیک وقت یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں 4-5 ویڈیوز میں آپ کو یاد کرانے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ کے علمی اضافے کا سبب بنے گی۔ آج کی ویڈیو میں میں نے 18 پشتوں تک نام گنوائے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے آپ 18 نام کو یاد کر لیں۔ یاد کرنے سے مراد ہے کہ آپ کو محض یہ یاد ہو جائے کہ فلاں فلاں نام ہیں، آپ کو ترتیب یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یاد کرنے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ جب یہ کام ہو جائے یعنی نام ذہن میں بیٹھ جائے تو اب ان نام کا پہلا حرف لے لیں۔ لے کر ان حروف سے 2 بامعنی لفظ اخذ کیے ہیں۔ پہلا لفظ خفقان اور دوسرا لفظ کلمہ لیا ہے۔ خفقان میں موجود ہر حرف سے ایک نام بنتا ہے۔ کلمہ کی کاف سے 3، لام سے 1، میم سے 4 اور ہے سے 1 لفظ بنتا ہے۔ اس طرح ہمیں 14 نام حاصل ہو جائیں گے۔ رہ جانے والے 2 حروف ایک ترتیب میں ہیں، میری مراد ہے عین اور غین، ان کو ہم علیحدہ رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ نام کیسے اخذ ہوتے ہیں۔ خ سے خزیمہ، ف سے فہر، قاف سے قصا، الف سے الیاس اور نون سے نظر حاصل ہوئے۔ اب آتے ہیں دوسرے لفظ کلمہ کی طرف۔ کلمہ کی کاف سے 3 نام اخذ ہوتے ہیں، یعنی کلاب، کعب اور کنانا، اور اب ہم لام سے لوئی اخذ کرتے ہیں، یہ ایک ہی نام اخذ ہوتا ہے۔ میم سے ہم 4 نام اخذ کریں گے اور وہ ہے مرہ، مالک، مدرکہ اور مظہر، اور ہے سے ہم نے ہاشم اخذ کیا۔ علیحدہ رہ جانے والے 2 حروف عین اور غین سے ہر ایک سے ایک نام اخذ ہوا۔ عین سے عبد مناف اور غین سے غالب اخذ ہوئے۔ اس طرح ہم نے 16 نام اخذ کر لیے ہیں۔ عبداللہ اور عبد المطلب یعنی حضور کے والد اور دادا کے نام ہمیں ویسے ہی ازبر یاد ہیں، اس لیے میں نے ان 2 ناموں کو اپنی مشق میں شامل نہیں کیا اور نمبر 3 یعنی ہاشم سے شروع کیا ہے، اور 18 تک میں نے اس مشق میں نام شامل کیے ہیں۔ اب آپ 5 قطاروں والے 3 خانے دائیں سے بائیں بنا لیں۔ اوپر سے نیچے 5 بنیں گے اور دائیں سے بائیں 3۔ اس طرح کل 15 خانے بن جائیں گے۔ 16واں خانہ پہلی لائن اوپر سے نیچے آخر میں بنا دیں گے۔ اب دیکھیے، اب 3 نمبر خانہ میں ہاشم، خانہ نمبر 4 میں عبد مناف اور خانہ نمبر 5 میں قصی لکھ دیں گے۔ ہاشم عبد مناف کی طرح بھی میں نے کوئی توجہ نہیں دی، اس لیے کہ اب تک ہمیں یہ یاد ہو چکے ہیں، یعنی عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ 5واں خانہ قصا کے بتایا تھا، اس سے آگے حروف تہجی کی ترتیب میں کاف آئے گا۔ کاف سے ہم نے 3 نام حاصل کیے ہوئے ہیں۔ آپ خانہ نمبر 6 میں کلاب کو رکھیں، خانہ نمبر 7 چھوڑ دیں، 8 میں کعب رکھیں، خانہ نمبر 11 چھوڑ دیں اور خانہ نمبر 14 میں کنانا رکھیں۔ اس طرح ہمیں قاف کے 3 نام ہم نے لکھ لیے ہیں۔ اب کاف کے آگے ترتیب میں حرف لام آتا ہے۔ لام سے لوئی کو ہم نے کلاب کے نیچے خانہ میں رکھ دیا۔ اب اسی لوئی سے اگلا حرف ہمارا میم آتا ہے۔ میم سے ہم نے مرہ بنایا، جس کو ہم نے خانہ نمبر 7 میں رکھا۔ لوئی سے نیچے خانہ نمبر 12 میں ہم نے مالک کا نام رکھا، اور خانہ نمبر 16 میں ہم نے مدرکہ کا نام رکھا، اور خانہ نمبر 18 یعنی پہلی لائن میں اوپر سے نیچے آخر میں مزہ رکھ دیا۔ اس طرح ہم نے میم سے اخذ ہونے والے 4 نام لکھ لیے ہیں۔ اب ہم 2 علیحدہ رہنے والے نام لکھتے ہیں۔
یعنی اینڈ گینڈ سے غالب اور لوئی کے آگے خانہ نمبر 10 میں لکھ دیں، اور فے اس سے آگے ترتیب میں فہر خانہ نمبر 11 میں لکھے۔ اس طرح ہماری پہلی 3 قطاریں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم مالک سے آگے دائیں سے بائیں اگلا لفظ نون آتا ہے، ہم نے خانہ نمبر 13 میں نظر لکھ دیا۔ ان تمام خانوں میں اب صرف 2 کھانے بقایا رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس 2 نام بقایا ہیں، یعنی خزیمہ اور الیاس۔ اب خانہ نمبر 15 میں خزیمہ اور خانہ نمبر 17 میں الیاس لکھ دیں گے۔ اس طرح یہ ہمارے 18 کھانے مکمل ہو چکے ہیں۔ آئیے اب ان کو پڑھتے ہیں۔ ہاشم بن عبد مناف بن قصاب بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنونہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس اور بن مزر۔ اس طرح سے ہم نے 18 پشتوں کے نام سیکھ لیے۔ تھوڑی سی مزید مشق کے بعد یہ ہمیں ازبر یاد ہو جائیں گے۔ آج کی ویڈیو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اس کو لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ جن دوستوں نے اب تک میرے چینل بانگ درس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام، اللہ نگہبان۔